بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سامعین کرام، آئیے آج کے حلقہ پیغام قرآن میں ہم سورہ فاتحہ پر تفسیری اعتبار سے سرسری نگاہ ڈالیں۔ اللہ کی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ آغاز کلام یہ ہے کہ تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ جو تمام جہانوں کا پروردگار، پالنہار اور رب ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام عظیم کا آغاز اس کلمے سے ہی کیوں کیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے؟ یہاں اور بھی جوڑ دوں ایک بات کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کلمے کی بڑی فضیلت پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حسن درجے کی ایک روایت ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا الحمدللہ ہے۔ دعا کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والا کلمہ بتایا گیا الحمدللہ کو۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی پہلی حدیث میں جو قدر تفصیل سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، حضرت جابر سے مروی، الطہور شطر الایمان، کہ طہور یعنی وضو، پاکی، وضو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ کلمہ میزان کو بھر دینے والا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، کہ اور یہ دو کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دونوں کلمات آسمانوں اور زمین کے درمیان کے پورے حصے کو بھر دینے والے ہیں۔ چھوٹا سا کلمہ اور اس کی اتنی فضیلت، اتنا اجر و ثواب، کیسے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے بغور دیکھیں کہ اس کے معنی اور مفہوم میں کیا کچھ باتیں داخل ہیں۔ پہلے ابتدائی طور پر میں ایک چیز کا تذکرہ کروں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں ایک دعویٰ بھی ہے اور اس دعوے کی دلیل بھی موجود ہے۔ جو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو رب العالمین اس کی للہ میں، اللہ کے نام میں بھی اور رب العالمین کی صفاتی نام میں بھی اس کی دلیل موجود ہے کہ تعریف کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کیوں ہے۔ دوسری بات، صرف اس ایک کلمے میں اگر آپ غور کریں تو توحید کی جو 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت، یہ تینوں توحید کی قسمیں اس کلمے میں سمٹی ہوئی ہیں۔ یہ تھوڑی سی اس پر معمولی سی تفصیل بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے سے ہی اپنے کلام مبارک کا اور قرآن عظیم کا آغاز کیوں کیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی پیاری بات اس سلسلے میں بیان کی اور کہا کہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اگر اس کائنات پر غور کرے، ایک عام اصول ہے کہ کسی مصنوع کے تعلق سے، کسی صانع کے تعلق سے، کسی بنانے والے کے بارے میں اگر معلومات لینا ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر دیکھا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے اگر ایک طالب حق کا متلاشی سچا انسان اس کائنات پر غور کرے، ایک ایک ذرے میں، اپنی ذات کے اندر اور اپنی ذات کے باہر کائنات میں جو چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، ان پر غور کرے گا تو اسے نظر آئے گا کہ یہاں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تخلیقی اعتبار سے حکمت ہے۔ یہاں کی ایک ایک چیز کی بناوٹ میں استحکام ہے، باریکی ہے، حکمتیں ہیں، زبردست اسرار اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد ایک آدمی کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلے گا وہ یہی ہوگا کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ مولانا آزاد نے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جو عقیدے کے اصلاح کے اعتبار سے اور تبلیغ کے نقطہ نظر سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو مظاہر پرست ہیں، ان کی عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے، ان کی نگاہ کی غلطی یہ رہی ہے کہ انہوں نے
صانع اور اس صانع کی جلوہ افروزیوں کو چھوڑ کر مصنوعات کی خوبصورتی اور محویت میں گم ہو گئے اور اپنے آپ کو غلط فہمیوں کا شکار بنا لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صانع کی صنائی کے حسن اور قابل تعریف ہونے کو چھوڑ کر انہوں نے مصنوعات کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کی مثال میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے مثال دوں کہ اگر ہم کوئی ایک بہت خوبصورت مکان، گھر، بلڈنگ دیکھیں کہ بڑی شاندار کوٹھی ہے، اسے بڑی اچھی نظم و ضبط کے ساتھ بنایا گیا اور انجینئرنگ کے، تعمیرات کے تمام اصولوں کو بڑی باریکی سے اس میں بروئے کار لایا گیا ہے، اچھا وینٹیلیشن ہے، ضرورت کی تمام چیزیں جو ہے اپنے سلیقے سے جو ہے اس میں متعین کی گئی ہے، جگہ جگہ کمرے اور ضرورت کی چیزیں بنائی گئی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جب آپ ایسا خوبصورت اور پسندیدہ گھر دیکھیں گے تو کیا اس گھر سے آپ محبت کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اے گھر تو اتنا خوبصورت، اتنا معقول، اتنا شاندار ہے، لہٰذا میرا گھر بھی ایسا شاندار بنا دے، یا میرے تعلق سے میرے مسائل کو بھی حل کر دے، جب تو اتنا خوبصورت ہے تو میرے معاملات کو بھی تو بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے؟ کیا کوئی عقل والا انسان اس طرح کی حرکت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ لیکن عبادت اور دین کے معاملے میں لوگوں کی یہ عالمگیر گمراہی رہی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے سورج کی عبادت شروع کر دی، چاند ستاروں کی عبادت شروع کر دی۔ مظاہر فطرت میں جب وہاں سے آگے بڑھے تو کچھ حیوانات اور جانوروں کو یہ دیکھا کہ ان کے ذریعے سے نقصان ہوتا ہے یا ان کے ذریعے سے فائدہ ہوتا ہے، تو ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ بہت غور سے اس پر، مخلوقات پر اور اللہ کی مصنوعات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کے سلسلے میں بہت بڑی رہنمائی کی چیز ہے صرف اس ایک کلمے میں کہ تمام تعریف کا مستحق اور حقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تعریف کا حقدار اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعریف کی ساری چیزیں، کام، کارنامے، قدرتیں صرف اسی کی ذات میں سمٹی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کو وجود بخشنا، اس کو خوبصورتی اور حسن و جمال سے نوازنا، اس میں جو بھی بہاریں، خوبصورتیاں، رحمتیں، اچھائیاں نظر آ رہی ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنائی ہے، اس کی کاریگری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھر کو دیکھ کر جب ہم یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس گھر کی خوبصورتی، باریکیاں اس کے انجینئر کا کمال ہے، ایسے ہی ہم یہ پتہ لگائیں کہ اس کائنات میں جو حسن و جمال نظر آ رہا ہے، اس حسن و جمال کے پیچھے دراصل اس کے جو دست صنائی اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی تدبیر، قوت مدبرہ، وہ اصل اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اب جن لوگوں نے سورج کو دیکھ کر اس کی عبادت شروع کر دی، اگر وہ یہ غور کرتے کہ اس سورج کو ہمارے لیے یا کائنات کے لیے ایک خاص مقام پر خاص مقاصد کے تحت بنانے والی ذات اس کے پیچھے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو وہ سورج کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ یہ مظاہر قدرت کی عبادت کرنے والوں نے گویا اس کلمے کو پر غور نہیں کیا یا اس کو نہیں سمجھا کہ تمام تعریف کا حقدار اللہ ہے۔ انہوں نے مصنوعات اور مخلوقات کو جو ہے تعریف کا مستحق سمجھ لیا کہ یہ خوبصورت ہیں، ان کے اندر جلوہ افروزیاں ہیں، ان کے اندر کچھ نفع اور نقصان کے اسباب دست قدرت نے رکھے ہیں، تو انہی کی طرف اپنی حاجتوں کو پلٹانے لگے، انہیں اپنے تعبد اور عبادات کا مرکز سمجھنے لگے اور عبادت کے لائق سمجھنے لگے۔ میرے اعتبار سے یہ چھوٹی سی بات جو ہم بیان کر رہے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک مختصر سی تحریر کے حوالے سے میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ بات اگر ہم سمجھ لیں اور بہت سارے دنیا کے ان لوگوں کو جو مظاہر فطرت کو وہ پوجتے ہیں تو ہم انہیں توحید سمجھا سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں یہ تعلیم دی اور ارشاد فرمایا، مثال کے طور پہ ایک جگہ کہا کہ لا تعبدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ سورج اور چاند، لا تعبدوا نہیں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ سورج اور چاند کی جلوہ افروزیوں میں محو ہو کر اسی کے پجاری بن گئے، اس کی عبادت اور سجدہ کرنے لگے۔ آپ اس اعتبار سے غور کیجئے تو یہ کلمہ کتنی بڑی رہنمائی کر رہا ہے دنیا انسانیت کو، کہ اصل میں یہ مظاہر قدرت، دنیا کے اندر جو مخلوقات نظر آ رہی ہیں، یہ ان کو دیکھ کر، ان کی خوبیاں، ان کے فائدے اور ان کے مقاصد دیکھنے کے بعد ان کے بنانے والے کی تعریف کی جائے اور اس کے سامنے جھکا جائے۔ یہ الحمدللہ کا گویا ایک فائدہ ہوگا
پھر مظاہر قدرت کو پوجنے والوں نے ان مظاہر کے نام پر مختلف بت اور اصنام تراش لیے، ان کے اپنے اپنے نام دے دیے، اور بت پرستی کی بھی ابتدا یہیں سے گویا شروع ہو گئی۔ چنانچہ یہ کلمہ الحمدللہ اپنے اندر یہ معنویت سمیٹے ہوئے ہے کہ کائنات میں ہم جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں، خوبیاں دیکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب لوٹتی ہیں اللہ کی طرف۔ یہاں پہلے ہم دیکھتے ہیں حمد کا معنی کیا ہوتا ہے۔ حمد کے معنی کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ثناء جمیل، اچھی تعریف۔ اگر کسی کی خوبیاں بیان کی جائے تو اس کو حمد کہا جائے گا، برائیاں بیان کی جائے تو اس کو حمد نہیں کہا جائے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے الحمدللہ کی تشریح کرتے ہوئے کہا الشکر للہ خالصا دون سائر ما یعبد من دونہ، کہ تمام شکر خالص طور پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ شکر کا، تعریف کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، نہ کہ وہ جن کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے، اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا۔ کیوں یہ تعریف ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر ایسی بے شمار بے بہا نعمتوں کی ایسی بارش کی ہے جس کو کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ان نعمتوں کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ پھر علامہ ابن کثیر نے آگے یہ بھی کہا کہ متأخرین بعد کے علماء میں حمد کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ الحمد هو الثناء الجمیل بالقول علی المحمود بصفاتہ اللازمہ والمتعدیہ، کہ حمد کہتے ہیں زبان کے ذریعے سے تعریف کرنے کو ایسی خوبی اور اچھائی پر جو متعدی اور لازم صفات ہوں۔ لازم اور متعدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لازم وہ صفات جو انسان کی اپنی ذات سے جڑی ہوئی ہوں۔ متعدی ان خوبیوں یا ان اعمال کو کہا جاتا ہے جو اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں تک پہنچتی ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، علم والا، یہ اس کی ذات سے متعلق ہے کہ وہ علم کی صفت سے متصف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، رحمت کا اثر اور رحمت اور مہربانی کے نتائج دوسروں تک پہنچتے ہیں، یہ متعدی ہو گیا، دوسروں تک پہنچنے والے اثرات ہیں۔ تو اپنی تمام متعدی اور لازم خوبیوں پر جس کی تعریف کی جائے اس عمل کو حمد کہتے ہیں۔ حمد اور شکر یہ کبھی کبھی دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن لفظی طور پر دونوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ ایک فرق تو یہ کیا جاتا ہے کہ حمد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہے، حمد جس کو ہم اردو میں تعریف، ستائش کہہ سکتے ہیں۔ یہ تعریف و ستائش صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اگر کسی مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے تو دراصل وہ تعریف بھی حقیقتاً اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی لیے ہم کو عقیدے کی کتابوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف احادیث اور مواقع کے اعتبار سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب آپ کسی نعمت کا تذکرہ کریں تو ضرور آگے پیچھے الحمدللہ کہیں یا نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں ڈاکٹر نے شفا دے دی تو یہ شرک کہلائے گا۔ اگر گھر میں بطخ یا کتا نہیں ہوتا اور چوری ہو جاتی، کوئی یہ کہتا ہے تو یہ شرک ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر کیا لا تجعلوا للہ اندادا کی تفسیر کے تحت میں، قرآن کی آیت کے تحت میں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا توحید یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ کے فضل سے فلاں ڈاکٹر موقع پر آ گئے یا ان کو اللہ نے توفیق دی، اس کی بنیاد پر میری یا میرے والد کی یا فلاں کی جان بچ گئی، انہوں نے علاج کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے فلاں فائدہ ہم کو پہنچایا۔ تو یہ اللہ کی طرف حقیقی نسبت کرنی چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر مخلوق میں سے کسی کی خوبی اور کارنامے پر تعریف کی بھی جائے گی تو وہ خوبی اور تعریف دراصل اللہ کی طرف لوٹے گی کہ یہ صلاحیت، یہ توفیق اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دی ہے۔ تو حمد صرف اللہ کی بیان ہوتی ہے، جبکہ شکر اللہ کا بھی ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ مخلوق کا بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شکر جو ہے وہ دل سے بھی ادا کیا جاتا ہے، زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے بھی، کہ جس نعمت کو ہم کو دیا گیا ہے ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ہم کو زبان دی، اب ہم اس زبان سے اچھے کلمات کہیں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھائی کا حکم دیں، سچ بولیں، نیکی کا حکم دیں، یہ اس زبان کا شکر ہوگا عملی۔ اگر اس زبان کو ہم جھوٹ میں استعمال کرتے ہیں، غیبت چغلی کرتے ہیں، کسی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، گندی باتیں کہتے ہیں، تو یہ اس زبان کی نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ تو زبان سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، دل سے بھی اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے بھی، لیکن حمد جو ہے وہ صرف زبان اور دل سے ادا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک فرق یہ کیا گیا کہ شکر صرف انعام پر ہوتا ہے، کسی نعمت پر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا تو اس پر آپ شکر ادا کرتے ہیں۔
کسی کی ذاتی خوبی پر شکر ادا نہیں کیا جاتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ تم بہت بہادر ہو اس لیے شکریہ، تمہارے اندر صبر کرنے کی بڑی صلاحیت ہے اس لیے تمہارا شکریہ، یہ نہیں کہا جاتا. ہاں اگر اس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کوئی کام آیا، تو آپ کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ جو بھلا سلوک کیا، بھلائی کی، اس پر تمہارا شکریہ. جبکہ حمد جو ہے وہ خوبیوں پر بھی کی جاتی ہے، محاسن پر بھی اور احسان پر بھی. یعنی انسان کے اندر جو ذاتی طور سے خوبیاں ہیں، بہادری، صبر اور کوئی اور چیز، اس پر بھی تعریف کی جاتی ہے. اور وہ جو کسی کے ساتھ حسن سلوک اور اچھائی کا برتاؤ کرتا ہے، اس پر بھی جو ہے حمد بیان کی جاتی ہے. اب جب ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیوں ہے؟ شیخ عبدالرزاق رحمہ اللہ حافظہ اللہ کی زبان میں ہم اس کی تشریح سنیں. وہ کہتے ہیں کہ الحمد هو الثناء علی اللہ مع الحب لہ جل وعلا. بڑی پیاری تشریح کی، مختصر سی اور جامع. انہوں نے کہا کہ حمد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، ثنا ہے. کیسے؟ صرف ثنا ہی نہیں، خالی خولی نہیں، بلکہ اللہ جل وعلا کی محبت کے ساتھ. جب ہم عبادت کے طور پر کوئی کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس عمل میں اللہ کی محبت کا، وارفتگی کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے، تبھی وہ عبادت کہلائے گی. اسی لیے عبادت کی ایک تعریف کی گئی ہے، غایت الذل مع غایت المحبہ، انتہائی ذلت اور انکساری اختیار کرنا انتہائی محبت کے ساتھ. تو محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کرنا. اب آگے انہوں نے کہا، جو بہت 2 جملوں میں ایک کتاب سمیٹ دی. انہوں نے کہا واللہ تعالی یثنی علیہ علی اسماء الحسنی و صفاتہ العلیٰ. اللہ کی حمد اور تعریف جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ بات جو مفہوم اور تشریحات ہم پڑھتے جا رہے ہیں، یہ اس فضیلت کو سامنے رکھیے جو میں نے شروع میں بیان کی کہ یہ الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان کی چیز کو بھر دیتے ہیں، اور الحمدللہ میزان عمل کو بھر دینے والا ہے. یہ افضل دعا ہے. کیوں ہے؟ اس کی معنی اور مفہوم میں جب ہم جائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اس کی یہ فضیلت ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کس چیز پر کی جاتی ہے؟ تو 2 چیزیں بیان کی. ایک اس کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بہترین نام ہیں اور اعلیٰ ترین صفات ہیں، انتہائی بلند صفات ہیں، اس بنیاد پر، جسے ہم عام زبان میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری خوبیوں اور سارے کمالوں کا جامع ہے. کمال یعنی اس کے کسی کمال میں، کسی خوبی میں کوئی معمولی سی بھی کمی نہیں. یہ میں اشارہ کروں، اسماء و صفات کے ضمن میں اکثر بیان کرتا رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں خوبی میں کامل درجے کا ہے، تو اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معمولی سی بھی کمی اور نقص نہ ہو. مثال کے طور پہ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم والا ہے، علم میں کامل ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ماضی، حال، مستقبل، آسمان، زمین، پیڑ پودے، سمندر، پہاڑ، پتیاں، جڑیں، انسان کا خون کے اندر کے ذرات، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، اور ہوا کے اندر کے جتنے ذرات ہیں، کائنات کی کوئی ایک چیز بھی بال برابر اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اگر ایک لمحے کے لیے ایک معمولی بال برابر چیز یا اس سے بھی بہت چھوٹی چیز اللہ کے علم سے باہر ہو جائے تو جتنی چیز علم سے باہر ہوگی اتنا نقص آ جائے گا، اتنی کمی آ جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، خوبی میں کوئی نقص نہیں ہے بلکہ کمال ہے. تو ایک چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ تمام تعریف کا حقدار مستحق صرف اللہ ہے، تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تمام کمالات ہیں، ساری خوبیاں ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. ہاں وَيُثْنَى عَلَيْهِ عَلَى نِعَمِهِ وَآلَائِهِ وَمِنَنِهِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى. اور اللہ کی تعریف کا دوسرا پہلو، ایک تو اس کی خوبیاں اور کمالات ہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی مخلوقات پر بے شمار نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، اس کے احسانات ہیں. تو ہم اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ مخلوقات پر اس کے انعامات ہیں، احسانات ہیں، اس کا بے حد و بے پایاں کرم اور احسان ہے جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا، اتنے احسانات ہیں. تو ان دونوں اعتبار سے تمام تعریف کا حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ، عبد الرحمن بن ناصر السعدی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں، انہوں نے بھی 2 جملہ کہا، اس لیے میں نے اسے نقل کر لیا کہ بڑی پیاری بات اور اختصار کے ساتھ بہت جامع بات کہی انہوں نے الحمدللہ کی تشریح کرتے ہوئے. یہ کہتے ہیں کہ هو الثناء علی اللہ بصفات الکمال و بافعالہ الدائرہ بین الفضل والعدل.
کہ الحمدللہ کے کلمہ جو ہے یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا اور تعریف ہے، اس کی ستائش ہے. کس بات پر؟ اس کی صفات کمال پر. اس کی تعریف کس چیز کی وجہ سے؟ اس کی صفات کمال، یعنی جو تمام خوبیاں ہیں کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی. ایک تو وہ وبافعالہ، اور اس کے تمام کاموں پر. اللہ کے جتنے بھی کام ہیں، وہ پیدا کر رہا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، بارش برساتا ہے، روزی دیتا ہے، ہاں کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو بادشاہت دیتا ہے، اور بہت سارے کام جس کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اس کے سارے افعال پر تعریف. اور جو اس کے افعال ہیں وہ بین الفضل والعدل، دو میں سے ایک ہوں گے، یا تو مخلوقات کے ساتھ فضل اور مہربانی ہوگی یا عدل اور انصاف ہوگا. اگر کسی کو انعام مل رہا ہے، جنت مل رہی ہے، نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، احسانات ہے. اور اگر کسی کو سزا مل رہی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کا انصاف ہے. تو جتنے بھی افعال اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے وہ بین الفضل والعدل ہوتے ہیں، یا تو فضل ہوتے ہیں یا عدل ہوتے ہیں، تیسرے نہیں ہوتے. تو اس کے سارے کاموں پر بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے کہا فلہ الحمد الکامل بجمیع الوجوہ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کامل حمد ہے، کامل تعریف ہے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے. اب اس اعتبار سے غور کیجیے کہ جب ہم نے یہ کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، تو اس معنی میں جو تھوڑی سی ہم نے تشریح کی، اس میں ہم نے پڑھا اور سمجھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کام آ گئے، سارے نام آ گئے، ساری صفات اور خوبیاں آ گئی، کمال درجے کی ساری خوبیاں آ گئی. اس میں توحید اسماء و صفات، جس نے اللہ کے لیے گویا یہ کلمہ کہا تو اس نے اللہ کے اسماء و صفات کو بھی مان لیا اور اللہ کی ربوبیت کو بھی مان لیا. اور آگے رب العالمین آ رہا ہے، وہ بھی اللہ کی ربوبیت پر دلالت کرتا ہے، اس کے کاموں پر، جس کی ہم تشریح پڑھیں گے. اور اگلا کہا گیا کہ تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ابھی اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا گیا کہ اللہ کا مادہ الہ ہے، یعنی وہ ذات جو عبادت کی مستحق ہے، جو ذو الالوہیہ اور ذو العبودیہ ہے، یعنی الوہیت والی اور عبودیت والی. الوہیت یعنی عظمت و جلال کے وہ تمام اوصاف اس کے اندر موجود ہیں جس کی بنیاد پر اس کی عبادت کی جائے، اور عبودیت والی یعنی بندوں کا یہ حق ہے کہ اسی ذات کے سامنے جھکیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں اور عبادت کے سارے کام صرف اور صرف اسی کے لیے بجا لے آئیں. تو اللہ میں الوہیت آ گئی، الحمد میں اللہ کے اسماء و صفات آ گئے، رب العالمین اور الحمد میں اللہ کی ربوبیت آ گئی. اس اعتبار سے صرف یہ تین لفظوں میں الحمد للہ رب العالمین میں توحید کی تینوں قسمیں سمٹی ہوئی ہیں. توحید کی تینوں قسمیں. ابھی میں نے ایک خاص بات کا اور بھی تذکرہ ایک ذکر کی کہ اللہ الہ سے بنا ہے. بعض علماء نے اس کے مشتق پر کئی ایک بحث کی ہے کہ ولہ سے بنا ہے، اور کچھ اور بھی جملے کہیں تو الہ کے علاوہ واو لام ہے والا مادہ بھی کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی کے معنی کو ترجیح دی. اور بعض دوسرے علماء نے بھی تذکرہ کیا ہے، اگرچہ جمہور علماء اور عمومی طور سے، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ راجح بات یہی ہے کہ اللہ کا مادہ الہ ہے، یعنی وہ ذات جو عبادت کے مستحق اور لائق ہے، جس کے اندر الوہیت ہے، عبودیت ہے. لیکن ایک دوسرا معنی جو اہمیت سے خالی نہیں ہے اور معنویت اور گہرائی سے خالی نہیں ہے، ولہ سے مادے سے اگر ہم مانتے ہیں اللہ کے نام کو تو اس کا معنی ہے تحیر. ولہ فلان اذا تحیر، حیرت زدہ ہو جانا، ہاں حیران ہو جانا. تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ اللہ کے اس نام کو ولہ کے معنی مادے سے آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کائنات ہستی میں صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ یہاں انسان جتنی معرفت اور علم حاصل کرے گا اتنا زیادہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے نقل کیا کہ بعض علماء یہ دعا کرتے تھے اللہم زدنی فیکا تحیرن، اے اللہ تیرے بارے میں ہمارے اندر حیرت کو بڑھاوا دے. کیوں؟ یہاں حیرت کا بڑھنا علم و معرفت کی اضافے کا نام ہے. اب اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ دنیا میں آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، جدید سے جدید اور حیرت انگیز سے حیرت انگیز چیز، کوئی نئی مشین آتی ہے، کوئی موبائل آیا، کمپیوٹر آیا، لیپ ٹاپ آیا، یا نئی سے نئی کوئی بھی مشین یا کوئی اور مخلوق آپ دیکھتے ہیں تو پہلے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. پہلی مرتبہ کسی انسان نے دیکھا تو کہتا ہے سبحان اللہ کیسی زبردست چیز ہے. لیکن جیسے جیسے اس چیز سے انسیت ہوتی جاتی ہے، اس کے استعمال کو، اس کی پروسیسنگ عمل کو، اس کے عمل کو سمجھنے لگتا ہے انسان، ویسے ویسے اس کے متعلق حیرت کم ہوتی جاتی ہے.
ایک مشین پہلے آئی تو لوگوں نے حیرت سے دیکھا، اب اس کے پارٹس کو جب کھولا، اس کو کیسے عمل کرتے ہیں، مشین کیسے فٹ کی جاتی ہے اور اس کا کام کیسے ہوتا ہے، یہ سب جب جان لیا تو اس کے بارے میں حیرت و استعجاب کا پہلو کم سے کمتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کے تعلق سے انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے ویسے ویسے اس کے بارے میں حیرت کم ہوتی ہے، لیکن صرف اللہ کی ذات تنہا ایسی ہے کہ اس کے بارے میں انسان کو جتنا علم حاصل ہوگا، جتنی معرفت حاصل ہوگی، اتنا زیادہ حیرت کا شکار ہوتا جائے گا، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتا جائے گا کہ اللہ کی ذات کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتے۔ ایک پہچاننا وہ ہے جو قرآن و حدیث نے تعارف کیا، وہ معرفت تو لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات کا، اس کی خوبیوں اور محاسن کا، اس کے کمالات کا ادراک کرنا، گھیراؤ کرنا، احاطہ کرنا، یہ کسی انسان یا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل، شعور، فکر محدود ہے، اور اللہ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کمالات لامحدود ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ کا ایک نام ہے الاول، انشاءاللہ یہ بحثیں آگے آئے گی، میں صرف ایک اختصار کے ساتھ اشارہ کروں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات الاول ہے، یعنی تمام مخلوقات سے پہلے، جس نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور اللہ کی ذات الاول میں یہ معنی ہے کہ اس کی کوئی شروعات نہیں ہے۔ آج ہم اپنے دماغ سے غور کریں کسی بھی مخلوق کے بارے میں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ دنیا کبھی نہ کبھی بنی ہے، یہ آسمان کی کہیں نہ کہیں سے شروعات ہوئی ہے، یہ فلاں اور فلاں چیزیں جو مخلوقات کی شکل میں ہم کو نظر آ رہی ہیں آج اتنی بڑی ہیں، ہو سکتا ہے ہزارہ لاکھوں سال سے ہوں اور اتنے سال سے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کی ابتدا ہوئی ہے، شروعات ہوئی ہے۔ اب ہمارا ذہن و دماغ جو سمجھ سکتا ہے وہ زمانوں کے ساتھ الجھا ہوا ہے، ہمارا تصور اس چیز کو گھیر نہیں سکتا کہ کسی چیز کے وجود کو ہم اس طرح مانیں کہ وہ لامحدود ہے، یعنی اس کی کوئی شروعات ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہی ہے جس کا کوئی آغاز نہیں ہے، هو الاول، تو کہتے ہیں قدیم بلا ابتدا۔ امام طحاوی کی ایک عبارت ہے کہ وہ قدیم ہے، لفظ اللہ کے لیے قدیم کہنے پر سلف اہل سنت والجماعت نے اعتراض کیا ہے، لیکن یہاں میں اسے نقل کر رہا ہوں کہ ایسی قدیم ذات ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور ایسی آخر ذات ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ماضی میں بھی اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور مستقبل میں بھی، لیکن اگر ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ سے غور کرتے ہیں، جو چیزوں کو زمانوں اور اوقات کی حد بندیوں کے ساتھ سمجھنے کے گویا عادی ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لامحدودیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ہم غور کرتے جائیں گے تو ہم حیرت میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کمالات اور خوبیوں کا یہی معاملہ ہوگا کہ جب ہم اس کی ذات و صفات میں غور کریں گے تو جتنا اس کو پہچانتے جائیں گے اتنا ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم اللہ کی ذات کا گھیراؤ نہیں کر سکتے، اور اس کی ذات و صفات کے سلسلے میں حیرت و استعجاب کا شکار ہوتے جائیں گے۔ اب اس کلمے کی گہرائی پر غور کیجئے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام خوبیوں، تمام صفات، تمام اچھائیوں کا اس بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی تعریف کے لائق چیز ہو سکتی ہے اور جو تعریف کی شکل میں بیان کی جاتی ہیں، یا دنیا میں جو خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، وہ یا تو اللہ کی خوبیاں ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پیدا کی گئی خوبیاں ہیں۔ ساری کی ساری خوبیاں اصل میں اس کا مرجع اور مرکز اللہ کی ذات ہے، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی قوت مدبرہ، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ لہذا جب ساری خوبیوں کا مالک وہی ہے، سننے والا، دیکھنے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، علامہ ابن تیمیہ نے، علامہ ابن قیم نے رب کی تعریف کرتے ہوئے ایسی ساری صفات بیان کی کہ جب ساری خوبیاں اسی کے اندر ہے تو پھر الہ ہونے کے لائق اللہ صرف وہی ہے۔ یہ الوہیت کو ثابت کرنے والا اس کا نام الحمدللہ، تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ للہ میں لام خصوصیت کا معنی دیتا ہے، یعنی اختصاص ہے، حقیقت میں عبادت کا، تعریف کا مستحق، ستائش کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، خالص اسی کے لیے ہے۔ شکر، حمد، ساری ستائش، ساری تعریف اس کا مستحق وہی ہے۔ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ الحمد میں جو ال ہے وہ یا تو استغراق کا مانا جائے یا جنس کا، عربی زبان استغراق مانے گھیراؤ کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا استغراق کا کہ حمد کا جتنا معنی اور جس شکل میں بھی حمد ہو سکتی ہے وہ سب کے سب اس معنی میں گھیری ہوئی ہے کہ تمام تعریف کی جو بھی چیز ہو سکتی ہے اللہ کے سزاوار، سب اللہ کے سزاوار ہے، اللہ اس کے لائق و زیبا ہے۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا آغاز کیا اس کلمے سے الحمدللہ، تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے، اس نے اپنی تعریف کی، اور اس کلمے کے ذریعے سے گویا بندوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ کیسے بیان کریں اور اللہ کی تعریف کہاں ہے؟ علامہ شنقیطی جو قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا الحمدللہ، تو اس کے لیے زبانی اور مکانی ظرف کو ذکر نہیں کیا، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی مکانی ظرف کو بیان کیا کہ وہ مکان میں یعنی کس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تو کہا آسمان اور زمین کے ہر مقام پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی حمد اور تعریف ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 18 ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بول بالا اور اس کی تعریف ہو۔ اسی طریقے سے سورہ قصص کی ایک آیت سے استدلال کر کے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے لیے ظرف زمانی یعنی کون سی جگہ پر، یہ جگہ بیان کی اور کس زمانے میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے یا تعریف کے لائق ہے، تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ دنیا اور آخرت ہر جگہ پر صرف اللہ کی تعریف کی جائے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ تبارک وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے اولا میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زمانی اور مکانی اعتبار سے ہر جگہ، ہر مقام پر اور ہر زمانے میں تعریف کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کوئی اور نہیں۔ اس اعتبار سے ہم اس کلمے کی بلاغت کو سمجھ لیں کہ الحمدللہ کے کلمے میں گویا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، اب اس حدیث کی طرف جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا کلمہ میزان کو بھر دینے والا ہے، اور پھر آگے والا جملہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات آسمان اور زمین کو بھر دینے والے ہیں۔ کیوں یہ کہا؟ تو اہل علم نے اس کی تشریح کی، جب ہم بندہ سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تمام نقائص اور عیوب کی نفی کر دی گئی، کہ کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی اللہ کی ذات میں نہیں ہے، اللہ کے سزاوار نہیں۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو گویا جتنی بھی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، بلندیاں ہیں، کمالات ہیں، احسانات ہیں کسی بھی قسم کے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ مان رہا ہے، اس کا اثبات کر رہا ہے۔ اس میں تمام اسماء و صفات کا، تمام کمالات کا اثبات آ گیا۔ اسی لیے یہ کلمہ اپنے مختصر تعبیر کے باوجود معنویت کا سمندر چونکہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، توحید کا مفہوم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس لیے اس کی اتنی فضیلت ہے، اور اس کلمے کا ایسا مقام اور ایسا درجہ ہے کہ اگر اتنا سا کلمہ کوئی کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ میزان عمل کو بھر دینے والا عمل ہے۔ لیکن یہاں میں رک کر آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی کہوں کہ دعاؤں کے تعلق سے اہل علم نے بیان کیا، ان کلمات کے تعلق سے آج ہمارے یہاں فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو دہراتے رہیے، اس کی ایسی ایسی عظیم الشان فضیلتیں آپ کو مل جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلمات زبردست ہیں، عظیم الشان ہیں، ان کی اللہ کے یہاں بڑی مقبولیت ہے، پسندیدگی ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور یہ کلمات اس کے گلے کے نیچے، اس کے دل و دماغ میں اور اعضاء و جوارح میں اس کے اثرات نہیں ہیں، تو ایسے کلمات کو آپ زندگی بھر بغیر، جیسے جنتیوں کے بارے میں کہا گیا نا کہ جس طرح آدمی سانس لیتا ہے، تنفس کا عمل ہوتا ہے، ہر سانس کے ساتھ وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہے گا، سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا، فرشتوں کی طرح۔ تو اگر اس طرح بھی کوئی کہتا رہے لیکن ان کلمات کے معنی اور مفہوم اور ان کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا اور اس کی مخالفت کرتا ہے عقیدے میں بطور خاص، تو ایسا کلمہ اس کو دہرانے سے کتنی مرتبہ بھی دہرائے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں فضائل پڑھتے ہیں، اب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور اس کو نہ سمجھ کر غیر اللہ کے نام کی مالا جپتا ہے،
شرک کرتا ہے، گنڈا تعویذ کو اختیار کرتا ہے، جادو ٹونا کا عمل کر رہا ہے، ہاں غیر اللہ کی قبروں پر جا کر نظر و نیاز کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ان سے التجا، استغاثہ، استعاذہ اور دعائیں کرتا ہے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو شرک اکبر اور کفر اکبر کا ارتکاب کر لے، اچھی طرح یہ بات ذہن و دماغ میں رچا بسا لے میں، یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے جسے جانے بغیر ہم نجات پا ہی نہیں سکتے۔ یہ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ اگر ان کلمات کو، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، ان کے معنی کو ہم نے نہیں سمجھا اور ہم ان کلمات کو خوب پڑھ رہے ہیں لیکن عقیدے میں شرک داخل ہے، ہماری زبانوں پہ شرک آتا ہے، ہمارے عمل میں شرک داخل ہے، تو ان کلمات کو دہرانے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کلمات کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں اور اس کے تقاضے کو سمجھیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس میں دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی، تو پہلے تو اسی میں دلیل ہے کہ تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ چونکہ اللہ ہے، چونکہ وہ الہ یعنی الوہیت والا ہے، معبود ہونے کے لائق ذات ہے، اس لیے وہ تعریف کے لائق ہے۔ صرف اللہ کے نام کی حیثیت سے اس کے تعریف کا مستحق ہونا جب وہ الوہیت کے لائق ہے، عبودیت کے لائق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ کون ہوگا؟ جس کے اندر عظمت ہو، جس کے اندر جلال ہو، کائنات کی تمام چیزوں کو انجام دینے کی، کسی بندے کی دعا کو قبول کرنے کی، اس کی مشکل کو دور کرنے کی، اس کو اولاد دینے کی، اس کی ضروریات پوری کرنے کی، اس کے اندر قوت و صلاحیت ہے، تبھی تو وہ عبادت کے لائق ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد دے، تو اس کی یہ بات کس سے کہے گا؟ جو اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو بندہ جب الہ مان کر اولاد کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسا مانتا ہے کہ اس کے اندر اولاد دینے کی قوت ہے۔ تو ساری عبودیت اور سارے معاملات پر اس پر غور کریں کہ وہ ذات جس کے اندر تمام عظمتیں، کبریائی اور جلال اور بڑائیوں کا کہ تمام اوصاف موجود ہوں، وہ ذات الہ ہے۔ جس کے اندر ربوبیت ہو وہ ذات الہ ہے۔ لہٰذا جو ایسی ذات ہے وہی تعریف کے لائق ہے، اور جو ذات ایسی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے، وہ حقیقت میں تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اگر ان کی تعریف کی بھی جا رہی ہے تو وہ مجازی ہے، نسبتی ہے۔ حقیقت میں ان کے اندر جو خوبی پائی جا رہی ہے، یا میں نے، آپ نے، کسی نے کوئی اچھا کام انجام دے دیا، تو وہ دراصل اللہ کی توفیق اور اللہ کی دی ہوئی قوت و صلاحیت کی بنیاد پر ہم نے کیا ہے۔ ہماری اپنی کوئی بساط نہیں ہے کہ ہم کوئی کام ایسا کریں جس کی وجہ سے ہم اپنی طور پر، حقیقی طور پر تعریف کے مستحق ہو جائیں۔ آگے دوسری دلیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا۔ توحید ربوبیت کے حوالے سے یہ لفظ ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جو قرآن میں بہت سارے مقامات پر وارد ہوا ہے۔ اب قرآن میں الگ الگ مقامات پر جہاں جس سیاق و سباق میں واقع ہوا ہے، ہر جگہ سیاق و سباق کے اعتبار سے، یعنی وہاں جو مضمون چل رہا ہے اس مضمون کے اعتبار سے اس کے اندر معنویت ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب کے معنی میں، لفظ میں کیسی زبردست معنویت ہوگی کہ بقول شیخ عبدالرزاق کہ یہ مختلف سیاق میں قرآن کے بہت سارے مقامات پر آیا ہے۔ 500 سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں 500 سے زیادہ مرتبہ رب کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ رب جو ہے، ربوبیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے یا پہچان ہے، یہ مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے سب سے زیادہ واضح صفت ہے، سب سے زیادہ معلوم اور معروف چیز ہے۔ یہی وجہ ہے بعض علماء نے لکھا کہ جب پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو غور کیجیے اللہ نے وہاں کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک۔ یہاں اقرأ بسم اللہ نہیں کہا، اقرأ بسم الرحمن نہیں کہا، اقرأ بسم الخالق نہیں کہا، بلکہ خالق بھی ربوبیت کے معنی میں آئے گا، بلکہ کہا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ تو یہاں رب کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ تو علماء نے اس کی ایک علت اور وجہ یہ بیان کی، اور علل وجوہ مصلحتیں اور بھی بیان کی جا سکتی ہیں غور کرنے پر، کہ ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے، وہ پہچان ہے جو دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہر وقت ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایک انسان اپنی ذات میں غور کرے، اپنی ذات کے باہر گرد و پیش میں دیکھے
قریب میں دیکھے، دور کی چیزوں میں دیکھے، آسمان اور زمین پر نگاہ ڈالے، اسے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت نظر آئے گی۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب یرب سے یہ رب اسم بنا ہے، اس کا کئی معنی لوگوں نے کیا ہے، مالک، خالق، متصرف، سید یعنی آقا جس کی لوگ پیروی کریں، جس کی لوگ احترام کے ساتھ اس کی باتوں کو قبول کریں اور مانیں، اس کو رب کا معنی دیا، رب کہا جاتا ہے۔ علامہ شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ رب العالمین اے خالقہم، رب العالمین یعنی لوگوں کے عالمین کے خالق، مالک، ان کے مدبر یعنی ان کے اعمال، ان کے سارے کاموں کی نگرانی کرنے والا، ان کا انتظام کرنے والا، بندوبست کرنے والا، مدبر کا معنی۔ المتصرف فیہم، ان کے تمام کاموں میں تصرف کرنے والا، ان کے سارے معاملات کو انجام دیتا ہے، بیمار کرنا، شفا دینا، دولت دینا، غریب بنانا، خوبصورتی دینا، محروم کرنا، بڑھاپا، جوانی، کوئی نعمت دینا، کسی نعمت سے محروم کر دینا، ساری چیزوں میں تصرف اسی کا ہے۔ لا شریک لہ فی شیء من ذلک، ان میں سے کسی بھی چیز میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اکیلا پروردگار رب ہے۔ ہاں، اور عالمون کا معنی کیا کہ جو اللہ کے علاوہ ہے وہ سب عالم۔ ہم ابھی اس کا معنی بعد میں دیکھیں گے۔ یہ ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے، یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پروردگار، پالن ہار۔ اس کا ایک معنی ہے مالک، ایک معنی ہے خالق۔ خالق ربوبیت کی صفات میں سے ایک عمل ہے۔ ہاں دیکھیے، اللہ کے ناموں کو جب ایک نام کو دوسرے نام سے تشریح کی جاتی ہے تو اہل علم نے کہا کہ یہ اس کے بعض حصوں کو، بعض گوشوں کو اجاگر کرتے ہیں، ورنہ ہر نام اپنے اندر ایک خاص معنویت رکھتا ہے اور اس خصوصیت کو دوسرے نام میں ہم نہیں پا سکتے۔ تو ہر ایک میں اپنی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے، لیکن بعض نام بعض ناموں کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو رب ہے، یہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کے معنی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ سارے نام جو اللہ کے کاموں کو بیان کرتے ہیں، جیسے نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، النافع والضار، المعز والمذل، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اسی طریقے سے الخالق، پیدا کرنے والا، المالک، تمام چیزوں کا مالک، الملک، کائنات کا مالک، کائنات کی سلطنت کا اقتدار اور اختیار رکھنے والا۔ ایسے جتنے بھی نام ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال، اختیارات، قدرت اور تدبیر اور اس کے کام آتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام رب میں داخل ہوتے ہیں۔ علامہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ رب کا معنی ہوتا ہے هو المربی جمیع العالمین، یہ وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والی ذات ہے، مربی ہے۔ تربیت کرنا یا ربوبیت، اس کی تشریح لغت کے اعتبار سے بعض علماء نے کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو آپ نے بھوکا ہے کھانا کھلا دیا، ننگا ہے آپ نے کپڑا پہنا دیا، تو آپ نے اس کی مدد ضرور کی، لیکن یہ اس کی ربوبیت نہیں ہوئی، اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے بڑی اچھی مثال دے کر سمجھایا کہ ربوبیت کا ایک بہت ہی ہلکا سا معنی اور مفہوم جس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ایک ماں جو اپنے بچے کو پالتی پوستی ہے، کہ اس میں اس کی ضروریات کا ہی صرف خیال نہیں کرتی ماں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گوشت پوش کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اسے کوئی شعور نہیں ہوتا، اسے کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ اپنی ضروریات کو کیسے پوری کرے، یا اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ کیا کہے، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایک ماں جو ہے اس کی ضروریات کو سمجھتی ہے، اس کے حرکت و عمل کی بنیاد پر اس کے احتیاجات کا اندازہ لگاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ جب وہ رونے لگتا ہے تو اپنے سینے سے لگا کر اس کی غذا فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہ صرف یہ کہ اس کو غذا دیتی ہے بلکہ اس پر اپنی ممتا نچھاور کرتی ہے، یعنی کھلانے پلانے کے ساتھ محبت و شفقت کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتی ہے، اور پھر اس کی مسلسل نگرانی اور نگہداشت کرتی ہے۔ تو تربیت کا جو عمل ہے، ربوبیت کے ذریعے سے جو تربیت ہوتی ہے، وہ ایک مسلسل نگرانی اور نگہداشت کا عمل ہے۔ اس میں صرف ایک مرتبہ کسی ضرورت کو پوری کر دینے سے وہ معنی اور مفہوم ادا نہیں ہوتا جو ربوبیت کے معنی میں داخل ہے۔ اور یہ ماں کا اپنے بچوں کو دودھ پلا دینا، اس کی ضرورت کو پوری کرنا، اپنی ممتا اور شفقت کو نچھاور کرنا، یہ ربوبیت کا بہت ہی ادنا سا، ہلکا سا تصور ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر جب آپ غور کریں گے تو جیسے کہ شیخ سعدی اور دوسرے علماء نے بہت سارے لوگوں نے بیان کیا اور مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی کہ کائنات میں لوگوں کی زندگی، لوگوں کو پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد ان کی تمام ضروریات کا بندوبست کرنا، اور پیدا کرنا کہاں سے؟ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ہماری تخلیق کیسے ہوئی، ہم کیسے پیدا ہوئے؟ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وفی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، وفی الارض آیات للموقنین، زمین کے اندر یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی، وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ ہاں، کیا تم افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ تو اپنی نفس پر غور کریں، کیا ہم خود سے پیدا ہوئے؟ کیا ہمارے ماں باپ نے اپنی مرضی سے ہمیں پیدا کیا؟ ایک غیر مسلم سے ایک سفر کے درمیان میری بحث ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم عبادت کے لائق، پوجا کے لائق کسے سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو پوجنی مانتا ہوں، ان کی پوجا کرنے، ان کو پوجا کے لائق مانتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ان کی وجہ سے میں پیدا ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اگر شادی ہو جائے تو یہ بتائیے کہ کیا جب آپ چاہیں گے تب آپ کو اولاد پیدا ہو جائے گی؟ اور اگر حمل ٹھہر گیا تو آپ چاہیں گے کہ بیٹا ہو تو بیٹا ہوئے گا، آپ چاہیں گے بیٹی ہو تو بیٹی ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، میرے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں جو آپ کا بچہ ہے وہ کسی بیماری سے متاثر ہو گیا، اپاہج ہو گیا، تو کیا آپ کے چاہنے سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی یا اس کی ضروریات پوری ہو جائے گی؟ کہا نہیں۔ کہا بھئی یہ کون کرتا ہے؟ اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے چاہنے سے میرا بیٹا پیدا نہیں ہوگا، میرے چاہنے سے بیٹا یا بیٹی نہیں ہوگی، میرے چاہنے سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوگی، لیکن جب آپ کا بیٹا پیدا ہوگا تو وہ یہ تصور کرے گا کہ میں اپنے ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوا اس لیے اس کی پوجا کروں؟ نہیں، یہ سارا پروسیجر اور عمل بتا رہا ہے کہ ہم اور آپ تو ایک بندھے ٹیکے اصول کے مطابق چل رہے ہیں۔ حقیقت میں بچوں کی پیدائش، ان کے پیٹ میں نگرانی، یہ کوئی اور ذات کر رہی ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے۔ میں نے اسے وہ آیت بھی پڑھ کر سنائی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے سورج بنایا اور ہم کو یہ کہا کہ سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا۔ تو ایسے ہی میں یہاں یہ کہوں گا کہ ماں باپ کی عبادت مت کرو، بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ماں باپ دیے، ماں باپ کو بنایا اور ماں باپ کے اس پروسیجر کے ذریعے سے ہم کو وجود بخشا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب باپ کا اور ماں کے ملاپ سے ہمارا حمل ٹھہرا تو اس وقت ہماری کیا حیثیت تھی ماں باپ کی، یا دنیا کی کسی انسان کی کیا حیثیت تھی؟ کائنات کی کسی ہستی کے اندر کی کوئی قدرت داخل تھی؟ اب وہ نطفہ 4 مہینے تک رحم مادر میں ایک جگہ قرار پکڑے ہوئے ہے، اور پھر 40 دن کے بعد وہ جو ہے ایک کیڑا جو ہے جو علقہ کی شکل میں تھا، جونک کی شکل میں دیوار رحم سے چپکا ہوا، اب وہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر 40 دن بعد جو ہے اس لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر 40 دن بعد اس کے اندر ہڈیاں اور جسم وغیرہ، ہڈیاں اور گوشت پوشت آتے ہیں، اور پھر وہ فرشتہ آ کر اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ اب جس دن سے اس کے اندر روح پھونکی گئی اس دن سے اس کی سانس اور عمل تنفس جاری ہو گیا۔ آج کی تاریخ میں آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے بستر میں لیٹ کر آپ اپنے منہ پر جو ہے موٹی چادر یا کوئی اور چیز رکھ کر کتنی دیر تک اس میں بند رہ سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر میں ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن رحم مادر میں جو قرآن کے مطابق اور جسے آج سائنس نے قبول کیا کہ 3 تاریکیوں میں، رحم مادر کی 3 جھلیوں میں ایک بچہ ولادت پاتا ہے اور نشو نما پاتا ہے۔ 9 مہینے تک عموماً جو حمل کی مدت ہے 9 مہینے تک وہاں رہتا ہے۔ 4 مہینے پر اس کی جان پڑ گئی، اب 5 مہینہ وہ اس تنگ جگہ پر سمٹا سکڑا ہوا موجود ہے۔ اب وہاں اس کو آکسیجن کا انتظام کرنا، اس کی ضروریات کا لحاظ کرنا اور اس کی جان کو، اس کی ضروریات کو پوری کرنا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ نظام کس نے بنایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست ربوبیت ہے جو وہاں انسان کی نگرانی کر رہی ہے۔ یہ اس کا رب ہونا ہے، وہاں سے نگرانی کرتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی پیدا ہوا تو ماں کی سوکھی ہوئی سینے میں اس کی غذا آ گئی، اور اہل علم نے بتایا کہ غذا صرف ایسا نہیں ہے کہ دودھ جاری ہو گیا، بلکہ ابھی پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، 5واں دن ہے، جیسے جیسے اس کی ضروریات بڑھتی ہے اور اس کے جسم کے پٹھے، معدے اور جسم کی ضروریات کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے۔ سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ میں تبدیلی آتی ہے اور بچے کی ضروریات کے اعتبار سے اس میں غذائیت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سارے انتظام کون کر رہا ہے؟ یہ وہی رب کی ربوبیت کا ہاتھ جو ہے یہ انتظام کر رہا ہے۔ پھر جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کی ضروریات تبدیل ہوتی ہیں، جسم کے تقاضے تبدیل ہوتے ہیں،
کائنات ہستی میں اس کے گرد و پیش میں اس کی ضرورت کے سارے سامان ایک دسترخوان کی طرح بچھے اور لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو کائنات میں دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تم کو وہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں جو تم نے چاہا اور مانگا، جو تمہاری ضرورت کا تقاضا ہوا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اگر اس طریقے سے آپ غور کرتے جائیں تو ہماری ضرورت زندگی اور بقا کے سارے سامان اللہ تعالیٰ نے فراہم کر رکھے ہیں، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اور نہ صرف یہاں تک بلکہ اہل علم تو بعض نے یہاں تک بیان کیا کہ انسان کی موت تک رب کا ایک معنی عربی لغت کے اعتبار سے علامہ راغب اصفہانی کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ یہ درجہ بدرجہ مسلسل نگرانی والے عمل کی بنیاد پر رب کے معنی کی جو کہتے ہیں کہ انشاء الشیء، اس کا معنی یہ ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کہ کسی چیز کو مرحلہ وار ایک حالت سے دوسری حالت تک پروان چڑھانا، اس کی تربیت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا الی حد التمام، حد تمام تک، یعنی اب بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اس سے پہلے سے اللہ کی نگرانی، دست نگرانی جو ہے اس کی پرورش کر رہی ہے، اور موت تک اس کی ساری ضروریات کا انتظام کر رہی ہے۔ پھر موت تک ہی نہیں، موت کے بعد عالم برزخ، اور عالم برزخ کے بعد جب دوبارہ زندہ کرے گا تو حساب و کتاب لے کر جنت اور جہنم تک سارے معاملات وہ کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ اب یہاں میں نے اتنے اختصار کے ساتھ یہ ربوبیت کا معاملہ بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے میں پوری کائنات کے جتنے معاملات ہیں سارے کے سارے سمٹے ہوئے ہیں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے، کون ہے نہیں پوچھا بلکہ کیا پوچھا، یہ اس کی شرارت تھی، ہٹ دھرمی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا رب السماوات والارض وما بینہما، کہ رب العالمین تو پوچھتا ہے کون ہے، ارے وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، رب ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، رب کے معنی میں سب آ گیا، جو آسمانوں اور زمین کا اور آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کا پروردگار ہے۔ یہ گویا قرآن کی تفسیر، رب العالمین کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بتایا آسمان اور زمین اور اس کے درمیان۔ اب آپ اللہ کی ربوبیت پر غور کرتے جائیے اور اس آسمان اور زمین یا ہمارے یہاں جو موجود چیزیں ہیں ان پر ایک ایک چیز پر غور کریں تو آپ کتابوں پر کتابیں لکھتے چلے جائیں، آپ کا قلم ختم ہو جائے گا، روشنائی فنا ہو جائے گی، سارے دنیا کے درخت ختم ہو جائیں گے اور کتابوں کے صفحات جواب دے جائیں گے، لیکن اللہ کی ربوبیت اور اس کی ستائش و تعریف کے پہلو، اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ آپ غور کرتے جائیں، کسی ایک چیز کو لے، پانی کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، کس قدر اس کو محفوظ رکھنے کا انتظام کیا، اس میں کیا خصوصیات رکھی، مختلف علاقوں کے اعتبار سے بارش کے مختلف پیمانے مقرر ہوئے، ہر جگہ پانی کو محفوظ رکھنے کی مختلف صورتیں اور شکلیں پیدا کر دی، جیسی انسان کی ضرورت تھی اور جس علاقے کے بسنے والے جیسے انسان تھے ان کی ویسی ضرورت مقرر کر دی۔ یہ صرف انسان کے ساتھ نہیں، دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں سرد علاقے کے لوگ، سرد علاقے کے جانور، گرم علاقے کے جانور، سرد علاقے کے جانوروں میں، برفانی علاقوں میں آپ دیکھیں کہ جانوروں کے بدن پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، سردی سے نبرد آزما ہونے نمٹنے کی صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پانی میں رہنے والے جانوروں کو تیرنے کی تعلیم کس نے دی؟ مچھلیوں کو تیرنے، اپنی غذا حاصل کرنے، شکار کرنے اور ان کا شکار کرنے والوں سے اپنا بچاؤ کرنے کی صلاحیتیں کس نے سکھائی؟ یہی رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت پال رہی ہے سب کو۔ ایک بلی، مولانا آزاد نے کہا کہ ایک بلی اپنا بچہ دینے کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر پر اپنے بچوں کی جگہ بدلتی ہے۔ یہ کس نے اسے سکھا دیا کہ اگر ایسا نہ کرے گی تو بلا آ کر اس کے بچوں کو جو ہے پھاڑ کھائے گا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ ایک گرم علاقے کا جانور اپنے گرم کے موسمی اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، اسکولوں میں ہم کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ فلاں علاقے کے جانور جو ہے ایسے ہوتے ہیں، فلاں جانور کی زبان لمبی ہوتی ہے، فلاں کے اندر تیرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، فلاں کے اندر جو ہے وہ اس کے پنجے تیز ناخن والے ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی جغرافیائی وجہ بیان کی جائے یا سائنسی وجہ بیان کی جائے تو یہ جغرافیائی اور سائنسی وجہ ہم اور آپ پڑھاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جو خصوصیات سرد برفانی علاقوں میں ہیں وہ خصوصیات صحرا کے جانوروں میں نہیں ہیں۔ جو صحرا کے جانوروں میں، گرم علاقے کے منطقہ حرہ میں ہیں، وہ منطقہ باردہ یا سرد علاقے کے جانوروں میں نہیں ہیں۔ یہ صلاحیت اور تبدیلیاں علاقے کے اعتبار سے، جغرافیے کے اعتبار سے، اپنے گرد و پیش کے تقاضوں کے اعتبار سے کس نے جانوروں میں، حیوانات میں، درختوں میں، انسانوں میں پیدا کی؟ کس نے یہ صلاحیت دی؟
کہ گرمی سے کس طرح بچا جائے، سردی سے کس طرح بچا جائے، شکار کس طرح کیا جائے، اپنا بچاؤ کس طرح کیا جائے. ایک ایک چیز پر آپ اگر غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں، ہمارے وجود پر غور کریں. یہ ناک ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، ہمارا ایک ڈھانچہ ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز انسان جب بناتا ہے تو اس کے ماڈل تھوڑی تھوڑی دیر پہ چینج ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ موبائل اور کمپیوٹر، لیپ ٹاپ ہر منٹ پہ نیا ماڈل اور نئی صلاحیتوں والا پیدا ہوتا ہے. اس کی ایج الگ الگ ہوتی جاتی ہے. ہاں، گراہم بیل نے جو فون بنایا تھا، فون ایجاد کرنے والے نے، آج وہ اگر زندہ ہو جائے تو دیکھے گا کہ کیسے خوبصورت اور عجیب و غریب قسم کے فون بن گئے ہیں جس کا خود گراہم بیل نے تصور نہیں کیا ہوگا. ایک فون بنتا ہے، ایک گاڑی، ایک ماڈل، ایک کمپنی پیش کرتی ہے، اگلے سال جب دوسرا ماڈل پیش کرتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ پہلے والے سے بہتر ماڈل ہے، اس میں فلاں چیز کی اصلاح کر دی گئی، فلاں چیز میں اور زیادہ بہتری لگائی. تو انسان جن چیزوں کو بناتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز ماڈل میں ان کے شکل و صورت میں تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی جس چیز کو جس شکل میں، جس علاقے میں جیسے بنایا ہے، آپ دنیا کے تمام دانشور، ماہرین سائنس، ماہرین جغرافیہ، ماہرین فلکیات مل کر بھی اگر کوئی ڈیزائن کر کے بتائیں کہ یہ شکل و صورت کے بجائے یہ شکل و صورت اس سے بہتر تھی، تو یہ ناممکن ہے اور ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کسی نے آج تک کیا ہی نہیں. کیا کبھی آپ کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہماری ناک جہاں ہے، ناک اس جگہ سے اس جگہ کی بجائے کسی اور جگہ پر ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری ناک بنائی ہے، اگر اس سے تھوڑی جگہ ہٹ جائے تو یہ ہمارے لیے مضحکہ خیز اور خوفناک بن جائے گی. عجیب و غریب خلقت والی بات ہوگی، اخبارات میں چھپنے لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اپنی ربوبیت کے تحت جو ماڈل بنایا، جس چیز کو جیسے بنایا، جس ساخت میں بنایا، جس شکل و صورت میں بنایا، جتنے فاصلوں کے ساتھ بنایا، وہ بے نظیر، بے مثال اور بالکل مستحکم اور مضبوط ہے. اس میں کوئی تبدیلی، کوئی خامی، کوئی بہتری لانے کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. سورج اس دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے نشو و نما ہوتی ہے، بہت سارے جراثیم مرتے ہیں، ہاں، پیڑ پودوں کو جو ہے نشو و نما ملتی ہے، اس کی شعاؤں سے بہت سارے زندگی کے فوائد ہیں. سورج جس مقام پر ہے، آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پر، جتنے فاصلے پر، جتنی تیزی اور تمازت کے ساتھ اسے بنایا، اس کی شعاؤں کو رکھا. ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ اتنے فاصلے اور زمین کے اندر جو فاصلہ ہے، اگر اس سے آدھا فاصلہ کم کر دیا جائے تو دنیا کی ساری چیز جل جائے گی، کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی. اگر اتنا ہی فاصلہ مزید دور کر دیا جائے، جتنی دوری پہ ہے، اگر آدھا دور کر دیا جائے تو دنیا کی ہر چیز جم جائے گی، کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی. یہ بالکل موزونیت کے ساتھ ایک خاص فاصلے سے خاص روشنی دینا، جو کہ ہمارے لیے زندگی دینے والی ہو، مفید ہو، ہاں، پیداوار اور پروان چڑھانے والی ہو، یہ کیا بغیر حکمت کے ہے؟ کیا اس میں حکمتیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ اس میں اللہ کی یا بنانے والے کی ربوبیت نظر نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، اسی طریقے سے آپ سمندر کو دیکھیں. ہم جغرافیائی وجہ پڑھتے ہیں کہ دنیا کا ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصہ پانی ہے. اب اس میں بتاتے ہیں کہ پانی، اس کی وجہ کیا کیا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا. اس کے کئی معنی لوگ بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ نطفے سے پیداوار ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ انسان، کوئی بھی جانور جو ہے جو وجود پاتا ہے، عموماً معلوم دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، عموماً پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہتا. اگر کوئی ہوگا شاذ و نادر تو میں نہیں جانتا. پانی سے سب کی زندگی ہوتی ہے. اور انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے جسم کے اندر 66% پانی ہوتا ہے. تو پانی زندگی کا جوہری مادہ ہے، اس کے بغیر کوئی جاندار جی نہیں سکتا. ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو زندگی کے لائق پانی کی وجہ سے بنایا. جب ایک حصہ خشکی اور 3 حصہ پانی ہے تو اس پانی کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت، یہاں کی آب و ہوا، جس کو ایٹماسفیئر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اعتدال پر مشتمل ہوتا ہے اور دنیا جینے کے لائق ہوتی ہے. بعض نے ابھی تحقیق یہ پڑھنے میں آئی کہ یہ بھی بیان کیا کہ سمندر کا پانی کھارا ہے. کیوں کھارا ہے؟ اس کی حکمت یہ بیان کی کہ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا تو اس میں رہنے والے بہت سارے جاندار جو اسی میں مر جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، یا بہت ساری وہ غلاظتیں جو خشکی سے انسان یا دوسرے جانور پانی میں ڈالتے ہیں یا بہہ بو کر آتی ہے، جو کوڑا کرکٹ ہے، لاشیں ہیں، اس سمندر کے حوالے کی جاتی ہیں یا وہ حوالے ہو جاتی ہیں. اگر پانی میٹھا ہوتا تو خود اس پانی میں رہنے والی بہت ساری چیزیں اور باہر سے ڈالے جانے والے کوڑا کرکٹ اور گندگیاں اس کو اتنا زیادہ متعفن اور بدبودار بنا دیتی کہ اس کے تعفن سے دنیا جینے کے لائق نہیں رہتی، کوئی انسان جی نہیں پاتا. اس کے
کہ پانی کے کھارے ہونے کی وجہ سے اس میں بدبو اور تعفن پیدا نہیں ہوتا۔ یہ چند باتیں میں نے ذکر کی، اب اس پر آپ غور کرتے جائیے۔ کسی ایک جانور، ایک کیڑے پر آپ تحقیق کریں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ اس کی تحقیق کو مکمل نہیں کر پائیں گے۔ میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا، شہد کی مکھی پر ریسرچ کرنے والے جرمنی کے ایک ڈاکٹر تھے، اس میں انہوں نے بتایا کہ 20 سال سے وہ شہد کی مکھیوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ شہد کی مکھیوں کے سلسلے میں ان کی معلومات بہت ہی مختصر ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھ دی یا بہت ساری معلومات فراہم کر دی، لیکن وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ابھی بہت ساری باتیں مجھے پتہ نہیں ہیں۔ کسی نے بتایا کہ کئی سال پہلے ایک تحقیق یہ آئی کہ سمندر کے بارے میں جو انسان کی معلومات ہے، اس میں جو خزانے، اس کی معلومات، اس کے پودے، اس کے جاندار اور بہت سارے اس کے جو اسرار اور راز ہیں، انسان کو جو تحقیقات کے باوجود جو معلوم ہو سکیں، تو ان کا یہ کہنا تھا، ایک اندازہ، کہ ہمیں جو باتیں آج تک معلوم ہوئی ہیں سمندر کے راز کے بارے میں، اسرار کے بارے میں، اس کی معلومات ہوئی ہے، وہ حقیقت کا صرف 5% ہے۔ یہ بھی انسان کا اندازہ ہی ہے، جب ٹوٹل معلوم ہو تب تو فیصد نکال پائیں گے، تو یہ ان کا 5% کہنا اندازہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سمندر کے مقابلے میں انسان کی معلومات ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے۔ تو آپ اس طرح غور کیجئے سمندر پر، سمندر کی ایک ایک جاندار پر، اس کی ایک ایک نعمت پر، اس میں کون کون سی مختلف دھاتیں یا چیزیں پائی جاتی ہیں، سیپیاں، موتیاں اور بہت ساری اشیاء، ایسے بہت سارے پودے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، جن کو جانتے ہیں ان کی تفصیلات سے واقف نہیں ہیں، ان کی ساری، یہ خود انسان اپنے وجود اتنی ترقیات کے باوجود اپنی ذات کے بارے میں مکمل تحقیق نہیں کر سکا۔ ابھی آج ایک کورونا وائرس نے پوری دنیا کو جو ہے جام کر کے رکھا ہے، معیشت کے چکے کو جام کر دیا ہے، لوگوں پر خوف و دہشت کو جو ہے طاری کر رکھا ہے، اس کا علاج دستیاب نہیں ہو رہا ہے انسان کو۔ ایک وائرس ہے، اس کا کیا علاج ہو، کیسا ویکسین ہو، کس طرح علاج کیا جائے، یہ انسان پتہ نہیں کر پا رہا ہے۔ انسان کی معلومات اس طرح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کرنے والی مخلوقات ہیں، سب کو اس نے پیدا کیا، سب کو وہ چلا رہا ہے، وہ سارا نظام بنایا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہماری آنکھ ہے، یہ آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ کیسے دیکھتی ہے، اس کا ایک نظام ہے، باریک باریک نسوں کا، عروق کا۔ جو آئی اسپیشلسٹ کے پاس آپ جائیں، کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس، جس نے پورا ریسرچ ورک کر کے اس کو پڑھا ہے، تو وہ کہے گا کہ آنکھ کے فنکشنز اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ زندگی لگا کر سالہ سال کی تحقیقات کے بعد، بہت سارے محققین کی تحقیقات کو پڑھ کر ایک آدمی آنکھ کے بارے میں پڑھتا ہے، لیکن وہ آئی اسپیشلسٹ بھی بہت ساری آنکھ کی بیماریوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے، یہاں سے میں نہیں جانتا، یا فلاں چیز کو میری تحقیق میں فلاں چیز نہیں آئی ہے۔ یہ متخصص اور اسپیشلسٹ ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا، اس کی قدرت کا، اس کی حکمتوں کا کیا عالم ہوگا کہ اس نے اس آنکھ کو بنایا، اس کو دیکھنے کے لائق بنایا، اس کا پورا سسٹم اور نظام بنایا۔ اللہ نے فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہی ذات نہیں جانے کی جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بھی ہے، ہاں خبیر ہے، ہاں اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہی نہیں جانے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حاصل کلام یہ کہ یہ پوری کائنات ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر آفتاب، مہتاب اور بڑے سے بڑا جو سورج سے کئی کروڑ گنا بڑے ستارے اور سیارے ہیں، یہ بسیط فضائے بسیط میں، پوری مخلوق میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک ذرہ، ایک بال، اور دکھائی دے ننگی آنکھ اور غیر مسلح آنکھ سے دکھائی دینے والی چیز ہو، یا خوردبین اور دوربین سے دیکھنے والی چیزیں ہوں، وہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی ربوبیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ میں اس مقام پر پہنچنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اللہ کی ربوبیت پر کچھ تھوڑی سی بات اور کی جائے، اور عالمین پر بھی تھوڑی سی گفتگو کی جائے، لیکن درس کا وقت زائد ہو رہا ہے، لہٰذا میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو یہاں روک دیا جائے، اور اگلے درس کا آغاز رب العالمین کی تشریح کو جاری رکھتے ہوئے ہی کیا جائے، کیونکہ رب العالمین کا ایک پہلو، بہت اہم پہلو ابھی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن فہمی کی صلاحیت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔